کہ جاپان کے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں ایک کسان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کسان بڑا ہی نیک اور فرما بردار بیٹا تھا۔ اس کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ ماں کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی جو صدیوں کی حکمت دیتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا کہ شہزادے شنیبو نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے: تمام بوڑھوں کو شہر سے باہر اونچے پہاڑ پر چھوڑاؤ، کیونکہ وہ معاشرے پر بوجھ ہیں۔ یہ سن کر پورے گاؤں میں چیخو پکار مچ گئی۔ بوڑھے رونے لگے، جوان پریشان ہو گئے، لیکن شہزادے کے حکم کی مخالفت کرنے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ یہ خبر سن کر کسان کا دل بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں نے ہی اسے پالا تھا جب اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے اسے سکھایا تھا کہ کیسے کھیتوں میں کام کرنا ہے، کیسے درختوں کی کٹائی کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کیسے ایک نیک انسان بننا ہے۔ آخرکار حکم کی تعمیل کے لیے اسے اپنی ماں کو پہاڑ پر چھوڑنے کا دن آ ہی گیا۔ کسان نے ایک بڑی سی ٹوکری بنائی، اس میں نرم گھاس بچھائی اور اپنی بوڑھی ماں کو اس میں بٹھا لیا۔ ماں کچھ نہ بولی، وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کا دل پہلے ہی ٹوٹ رہا ہے۔ جب وہ پہاڑ کی طرف چلنے لگے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا، میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، میری آنکھیں کمزور ہیں، راستے میں جہاں جہاں درخت ہے ان کی ٹہنیاں توڑ کر میرے پیچھے بکھیرتا جا تاکہ میں راستہ یاد رکھ سکوں۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ وہ جہاں سے گزرتا وہاں کی ٹہنیاں توڑ کر اپنی ماں کے پیچھے ڈالتا جاتا، لیکن سچ یہ تھا کہ ماں خود کو راستہ یاد رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اگر اس کا بیٹا کبھی واپس آئے تو اسے راستہ مل جائے تاکہ وہ بھٹک نہ سکے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر کسان نے ماں کو ٹوکری سے اتارا اور اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا۔ ماں نے کہا: بیٹا، اب تو جا، لیکن یاد رکھنا، جب کبھی تمہیں زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس پہاڑ کی طرف آنا، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گی۔ کسان نے آنسو بہاتے ہوئے ماں کو الوداع کہا اور واپس لوٹ آیا، لیکن وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ اگلی صبح وہ پھر پہاڑ پر گیا اور اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ ابھی تک اسی درخت کے نیچے بیٹھی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ کسان نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اسے گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اس نے اپنی ماں کی خدمت راتوں رات کرنا شروع کر دی، لیکن دن میں وہ باہر جا کر کام کرتا، سب کو یقین دلاتا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، وہ بھی دوسروں کی طرح اسے شہر سے باہر پہاڑوں میں چھوڑ آیا ہے۔ چند ہفتوں بعد شہزادے نے ایک نیا چیلنج پیش کیا۔ اس نے اپنے پورے علاقے میں اعلان کیا کہ جو کوئی راکھ سے رسی بنا کر دکھائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ کام ناممکن تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ راکھ سے رسی کیسے بنائی جائے۔ کسان پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس آیا اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ ماں نے مسکرا کر کہا: بیٹا، یہ بہت آسان ہے۔ ایک رسی کو نمکین پانی میں بھگو کر دھوپ میں خشک کرو، پھر اسے آگ میں جلا دو، رسی جل کر راکھ میں بدل جائے گی، لیکن اس کی شکل رسی جیسی ہی رہے گی۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے رسی کو نمکین پانی میں بھگو کر خشک کیا، پھر اسے آہستہ سے جلایا۔ جب رسی جل کر راکھ بن گئی تو اس نے اپنی شکل برقرار رکھی۔ وہ کسان اس راکھ کی رسی کو لے کر شہزادے کے دربار میں پہنچ گیا۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا: تم نے یہ کیسے کیا؟ تمہیں یہ حکمت کہاں سے ملی؟ کسان نے پہلے تو جواب دینے سے انکار کیا، لیکن جب شہزادے نے اصرار کیا تو اس نے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا: میری ماں زندہ ہے، میں نے اسے پہاڑ پر چھوڑنے کی بجائے گھر میں چھپا لیا۔ یہ حکمت اس نے مجھے سکھائی ہے۔ شہزادے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کہا: میں نے نہیں سوچا تھا کہ بوڑھے لوگ اتنے دانشمند ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں بوجھ سمجھ کر پہاڑوں میں چھوڑنے کا حکم دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے فوراً اپنا حکم واپس لے لیا اور پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ آج سے بوڑھوں کا احترام کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ کسان کو بہت بڑا انعام دیا گیا اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ باقی زندگی خوشی سے گزاری۔ یہ کہانی آج بھی جاپان میں بوڑھوں کے احترام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔
دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.